اللهم اجعل في قلبي نورا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اندلس میں مسلمانوں کے سائنسی کارنامے. مصنف پروفیسر ڈاکٹر محمد طفیل ہاشمی. ایپیسوڈ 1. ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. اللہ تعالیٰ نے جس شخص کو علم و دانائی کی باتیں عطا کیں گویا اسے بہت بڑی نعمت بخشی. قدیم زمانے میں لفظ سائنسدان یعنی سائنٹسٹ کی اصطلاح تو نہ تھی، مگر ہر وہ عالم و فاضل جو علوم و فنون میں کامل مہارت رکھتا تھا نمایاں حیثیت کا وہ مالک ہوتا تھا اور اسے حکیم کے کارنامے سے پکارتے تھے. یہ خطاب صاحب علم و فضل کے لیے خاص تھا. اس دور میں حکیم کے لیے لازم تھا کہ وہ علم حیات اور نجوم یعنی ایسٹرونومی، علم کیمیا یعنی کیمسٹری، علم اجسام اور ابدان سے متعلق جملہ تشریحات یعنی اسٹڈی آف اناٹومی، جملہ امراض اور ان کے علاج یعنی وائرولوجی، دواؤں اور جڑی بوٹیوں کے خواص اور ان کے استعمال کے طریقے اور سب باتوں سے نہ صرف واقف اور ماہر ہوتا بلکہ وہ ہر علم و فن میں کمال رکھتا، نمایاں ہوتا، نیز اس کا علم حاضر ضرور ہوتا تھا. حاکموں کے اس علمی ذوق و شوق اور حوصلوں میں اور اضافہ ہو جاتا جب ان کے قدردان انہیں مل جاتے. اس دور میں جب وہ عمرہ، وزراء اور شاہی درباروں میں پہنچ جاتے ان کی قدر و منزلت بہت بڑھ جاتی. وہاں علمی بحث اور مباحثے اور مناظرے بھی ہوتے اور وہ انعامات و اکرامات سے بھی نوازے جاتے. ان کی عزت اور وقار میں بہت اضافہ ہو جاتا. خواص تو خواص، عوام ان کو سر آنکھوں پر بٹھاتے. معاشرے میں وہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے. حکیم کی محترم شخصیت پورے معاشرے میں نمونہ سمجھی جاتی تھی. لوگ فکر دنیا سے اسے بے نیاز رکھتے تھے تاکہ وہ بے فکر اور آزاد ہو کر اپنے علمی مشاغل میں ہمہ مصروف رہے اور ہر کس و ناکس کو اس سے فیض پہنچتا رہے. اس سیریز میں آپ ملاحظہ فرمائیں گے کہ اسلام نے کیسے کیسے نامور سائنسدان دنیا کو دیے ہیں جن کی تحقیقات اور ایجادات کی بنا پر دنیا کی قسمت بدل گئی. اس سیریز کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنے بڑے بزرگوں کے کام اور کارناموں سے واقف ہو کر اپنے حوصلے بڑھائیں گے، قومی سربلندی کا جذبہ ابھرے اور علوم و فنون کو اپنا سرمایہ سمجھیں. آج سائنس کا دور ہے، حالات بدل گئے ہیں، علم و فنون میں بہت وسعت پیدا ہو گئی، علم و فنون کی نئی نئی شاخیں نکل آئی ہیں اور اب ایک شخص پہلے جیسا جامع العلوم نہیں بن سکتا. آج کالجوں میں ایک شخص صرف تجربے اور مشاہدے کرتا ہے مگر ذوق و شوق سے نہیں، صرف امتحان میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے اور بس. قدیم دور میں ایک حکیم مکمل سائنسدان ہوتا تھا. وہ نہ محتاج ہوتا تھا اور نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا تھا، مگر آج کے دور میں وہ اپنی ڈگریاں لیے ادھر ادھر دوڑتا ہے اور کوئی اسے پوچھتا نہیں. ہمارے اس سیریز میں ہم نامور مسلمان سائنسدانوں کی تحقیقات، ان کی ایجادات اور کارناموں پر اور ان کی زندگیوں پر روشنی ڈالیں گے، جن میں سے چند مشہور سائنسدان یہ ہیں: جابر بن حیان، خالد بن یزید، فضل بن نوبخت، بنو موسیٰ شاکر، یحییٰ منصور، حجاج بن یوسف، خالد بن عبد الملک مروزی، محمد بن موسیٰ خوارزمی، احمد بن موسیٰ شاکر، ابو عباس احمد بن محمد، ابو طیب سند بن علی، علی ابن عیسیٰ، ابو الحسن علی بن سہل، ابو جعفر محمد بن موسیٰ شاکر، ابو یوسف یعقوب بن اسحاق، حسن بن موسیٰ، ثابت بن قرہ حیرانی، ابو بکر محمد زکریا رازی، امام محمد بن احمد غزالی، ابو حاتم مظفر اسفرازی، ابو علی سینا، ابن بطوطہ، ابن رشد، عمر خیام، ثابت بن قرہ، ابن الحیتام اور ابن خلدون وغیرہ. امید ہے کہ اردو خوان طبقے کے لیے یہ سیریز کافی دلچسپی اور افادہ کا موجب ہوگی. آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اس سیریز کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں. جزاک اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
پیش لفظ: آج کا انسان سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اوج کمال پر پہنچ چکا ہے۔ نئی سے نئی ایجادات و انکشاف کے باعث زمان و مکان یعنی اسپیس اور ٹائم کی وسعتیں سمٹ گئی ہیں۔ فضا میں پھیلی ہوئی ریڈیائی لہریں انسان کے پیغامات دنیا کے ایک گوشے سے دوسرے گوشے تک بلا تاخیر پہنچا رہی ہیں۔ فضا نوردی کے میدان میں چاند کی سرزمین کو اپنے قدموں سے پامال کرنا اب قصہ پارینہ بن گیا ہے۔ کمپیوٹر کی ایجاد اور اس کے گوں ناگوں استعمال نے سائنسی ترقی کا ایک ایسا باب کھول دیا ہے جس کی انتہا کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ طب و جراحت میں انسان کے کارنامے موجب استجاب ہیں۔ ٹیسٹ ٹیوب بچے عام جنم لے رہے ہیں، اور اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ زندہ جسم کے فاسد اعضاء کو مردہ جسم کے صحت مند اعضاء سے تبدیل کر دیا جائے، اور ایک زندہ انسان کسی مردہ انسان کے دل کی دھڑکنوں سے اپنی زندگی کو آگے بڑھا رہا ہو۔ الغرض جس طرف بھی نگاہ ڈالی، ایجادات و اختراعات نے دامان باغیان سے کف گل فروش تک ایک وادی گل و لالا کا سمام پیدا کر رکھا ہے۔ بلا شبہ یہ فتوحات عظیم ہیں، لیکن انسان اس منزل پر ایک بارگی نہیں پہنچا، بلکہ اس ترقی کے پیچھے صدیوں کی کاوشیں کار فرما ہیں۔ انسان کی طبیعت تجسس پسند اور فکر اسباب جو نے حوادث کے واقعی اسباب جاننے کے لیے جب راہوار عقل کو مہمیز لگائی، تو جستجوئے حقیقت کے اس سفر میں وہ کن کن مراحل سے گزرا اور کون کون سی گزرگاہیں اس کے نقش قدم سے جگمگا اٹھیں۔ امتداد زمانے کی تند و تیز آندھیوں کے باعث اس منزل کے آثار مٹ گئے، راہیں اور گزرگاہیں تاریخ کے گرد و غبار سے اٹ گئیں، اور آج یہ نشاندہی نہیں کی جا سکتی کہ فکر انسانی کا کارواں کن راہوں سے گزر کر منزل تک پہنچا ہے اور کہاں کہاں اس نے قیام یا ٹھوکر کھائی۔ سائنس کا آغاز کب ہوا، اس کا جواب اسی قدر مشکل ہے جتنا کہ اس سوال کا کہ انسان کی نشو و نما کا آغاز کب ہوا۔ تاہم سائنس کو موجودہ مقام پر پہنچانے کے لیے مسلمانوں نے اپنے خون جگر سے اس شجرہ علم کی آبیاری کی۔ اگرچہ انہوں نے اس کے لیے خام مواد یونان، سکندریہ اور ہند سے لیا تھا، لیکن اس پر جو عظیم علمی عمارت تعمیر کی وہ سراسر مسلم سائنسدانوں کی کاوش کا نتیجہ تھی۔ اس کے باوجود مسلمان علماء نے یونان اور ہند کے ارباب علم و دانش کے لیے جذبات تشکر اور امتنان کے اظہار و اعتراف میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ اس کے برعکس یورپ نے موجودہ سائنس مسلمانوں سے حاصل کی، لیکن ان کے ہاں کلمہ اعتراف تلاش کرنا جوئے شیر لانے کے مترادف ہے۔ ایسے علماء انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں جنہوں نے تاریخ سائنس میں مسلمانوں کی خدمات کا اعتراف کیا ہے، اور وہ بھی دبی زبان سے۔ بالعموم یورپ کی موجودہ ترقی کا سلسلہ براہ راست یونان سے ملا کر درمیان میں ہونے والے قرن ہا قرن کے فاصلوں کو ایک ہی جست میں طے کر دیا جاتا ہے۔ یورپی زبانوں میں سائنس کی تاریخ اور سائنسدانوں کے حالات پر جتنی کتابیں لکھی گئی ہیں، ان میں محض گنتی کے چند نام مسلم سائنسدانوں کے آتے ہیں، اور وہ بھی انتہائی اختصار کے ساتھ۔ عربی، فارسی اور اردو میں اس موضوع پر لکھے جانے والی کتابوں نے زیادہ تر مسلمانوں کی طبی خدمات اور فلسفیانہ افکار کو موضوع بنایا ہے، اور سائنس کی مشہور شاخوں مثلاً ریاضی، حیات، نباتات اور ٹیکنالوجی میں مسلمانوں نے جو کارہائے نمایاں انجام دیے ہیں، ان کی تفصیل سے یہ کتابیں تہیہ دامن ہیں۔ اس فروغزاشت سے یہ تاثر پیدا ہونا طبی امر ہے کہ اسلامی دور کے دانشوروں کا میدان تحقیق صرف طب اور فلسفے تک محدود تھا، اور موجودہ سائنس کی بنیاد یونان اور سکندریہ کی سائنس پر تھی۔ حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ یونان نے حیات اور طب پر چند کتابیں ضرور لکھی تھیں، لیکن ان میں تحقیق اور جستجو، تجربہ اور مشاہدہ، دقت نظر اور حتمی نتائج کے حصول کی کمی تھی۔ بریفالٹ لکھتا ہے، یونانیوں کی قدیم کتابوں میں سے 2 سے زیادہ ایسی چیزوں کا ذکر نہیں ملتا جن کو سائنسی تجربہ کہا جا سکے۔ ایک تو فیثاغورس نے تاند کی تھر تھراہٹ معلوم کی، دوسرے بیتلموس نے انعطاف کا پتہ چلایا، اور پلائنسی نے اپنے زمانے کے علم فطرت کا جو دائرۃ المعارف مرتب کیا تھا، ان میں بہت سی عجیب و غریب سنی سنائی باتوں کو تو جمع کر دیا، لیکن لفظ تجربے کا ایک دفعہ بھی ذکر نہ ہوا۔ یونان کے نہایت باقاعدہ مفکرین میں ہمیں ایسے معاملات میں بھی حیرت انگیز لاپرواہی نظر آتی ہے جن کی توثیق و تصدیق نہایت آسانی سے کی جا سکتی ہے۔ مثلاً ارسطو لکھتا ہے کہ شیر کی گردن میں صرف ایک ہڈی ہوتی ہے، انسان کی صرف 8 پسلیاں ہوتی ہیں، مردوں کے دانت عورتوں سے زیادہ ہوتے ہیں، دھڑکتا ہوا دل صرف مردوں کے ہی سینے میں ہوتا ہے، انڈے سمندر کے پانی پر تیرتے رہتے ہیں،
اور اگر سمندر کا پانی لاکھ کے برتن میں رکھا جائے تو وہ پینے کے قابل ہو جاتا ہے۔ جانیلوس، جو تشریح الاعضاء کے علم پر سند سمجھا جاتا ہے، لکھتا ہے کہ انسان کے زیریں جبڑے میں 2 ہڈیاں ہوتی ہیں۔ الغرض یونانیوں کی تمام سائنس غیر تجرباتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے 500 سالہ دور عروج میں ایک سڑک، ایک پل اور ایک نہر تک نہ بنا سکے۔ بلکہ برٹرینڈ رسل نے یہاں تک کہا ہے کہ The Greeks observed the world as poets rather than as men of science۔ البتہ یونانی سائنس جب ایتھنز کے دارالعلوم سے سکندریہ کے عجائب خانے میں منتقل ہوئی تو سکندریہ کے علماء نے اسے صغرا اور کبرا کے عقلی اور استدلالی نگار خانے سے نکال کر تجربہ اور مشاہدے کی کسوٹی پر کس دیا تھا، اور آتشین اور دخانی انجن، آبی گھڑیاں، کرین وغیرہ متعدد چیزیں ایجاد کیں۔ لیکن کچھ عرصے بعد اسکندریہ کا عقلی انحطاط شروع ہو گیا اور مسیحیت نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ نتیجتاً مفکرین نے اپنی کوششوں کا رخ مذہب اور فلسفے میں تطبیق پیدا کرنے کی طرف پھیر دیا۔ پھر یعقوبی اور نستوری مذہب کے عیسائیوں کی بدولت سکندریہ اسکول میں طب، کیمیا اور علوم طبیہ کے مدھم آثار موجود تھے، اور اسلامی فتوحات کے زمانے تک یہ حالات قائم رہے۔ البتہ ان علوم میں سحر و طلسمات اور علم نجوم کی آمیزش پائی جاتی تھی۔ مسلمانوں نے ماضی کے سائنسی ذخیرے سے متعارف ہونے کے لیے سائنسی کتب کی فراہمی اور ان کے تراجم کی طرف توجہ دی۔ اموی عہد میں چند کتابوں کے ترجمے ہوئے تھے، لیکن تراجم نگاری کے کام کو سرکاری سرپرستی حاصل نہ ہو سکی۔ عہد بنو عباس میں منصور کے دور حکومت میں یونان، نیشاپور، حیران اور ہندوستان کی کئی کتب جمع کی گئیں اور ان کے ترجمے بھی ہوئے۔ عقیدت اور طبیعت کی کچھ کتابیں منصور نے قیصر روم سے طلب کی تھیں، جو قیاصرہ کے کتب خانوں میں گوشہ گمنامی میں پڑی ہوئی تھیں، کیونکہ مسیحیت کے نام لیواؤں نے ان کی تعلیم و تدریس ممنوع قرار دے دی تھی۔ ہارون رشید نے المنصور کے کام کو مزید آگے بڑھایا اور کتابوں کا اس قدر ذخیرہ جمع کر لیا جس نے ایک مستقل کتب خانے کی شکل اختیار کر لی، جو خزانۃ الحکمت کے نام سے موسوم کیا گیا۔ اسی عہد میں برامکا کے ذریعے ہندوستان کی بہت سی کتابیں بغداد میں متعارف ہوئیں۔ تاہم اب تک یونانی کتب کی تلاش اور جستجو کا کوئی باقاعدہ اہتمام نہیں کیا گیا تھا۔ جو کتابیں معمولی کوششوں سے دستیاب ہو گئیں، ہارون رشید نے یوحنا بن ماسویا اور ابو سہل بن نوبخت سے ان کا ترجمہ کروایا، لیکن یہ ذخیرہ مامون کے علمی ذوق کی تسکین کے لیے کافی نہ ہوا۔ اس نے قیصر روم کو خط لکھ کر ارسطو کی تمام کتب جو دستیاب ہو سکیں دارالسلام میں منگوائیں۔ نیز مامون نے حجاج بن مطر، ابن بطریق اور مسلم کو اس غرض سے روم بھیجا تھا کہ وہاں سے اپنی پسند کی کتابیں انتخاب کر کے لائیں۔ یوحنا بن ماسویا بھی کتابوں کی تلاش میں روم گیا تھا۔ حنین بن اسحاق نے کتابوں کی تلاش میں کئی شہروں کی خاک چھانی اور اقصائے بلاد الروم تک پہنچ گیا۔ آرمینیا، مصر، شام، قیپرس اور دوسرے مقامات پر لاکھوں روپیے دے کر قاصد بھیجے گئے کہ جس طرح ممکن ہو سائنسی اور فلسفیانہ تصانیف بہم پہنچائیں۔ اسی زمانے میں قسطہ بن لوقا اپنے شوق میں روم گیا اور وہاں سے بہت سی کتابیں لے کر واپس بغداد آیا۔ مامون کو معلوم ہوا تو اس نے اسے بیت الحکمت میں مترجم مقرر کر دیا۔ مامون کے دربار کے امراء بھی اس کام میں پیچھے نہیں رہے اور بنو موسیٰ شاکر نے روم کے اطراف میں بہت سے ایلچی بھیجے اور فنون حکمیہ کی کتابیں منگوائیں۔ کتابوں کی فراہمی کے ساتھ ساتھ مسلم حکمرانوں اور عمرا نے مختلف علماء سے یونانی، فارسی، ہندی اور دیگر زبانوں کی علمی کتابوں کو عربی میں منتقل کرنا شروع کر دیا تھا۔ ابتدائی عہد کے مترجمین کو یہ اعزاز دیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے تراجم نگاری جیسے مشکل فن کی بنیاد رکھی، لیکن ان کے تراجم چیستان سے کم نہ تھے، کیونکہ ان کا انداز یہ تھا کہ یونان کے ہر مفرد لفظ کے نیچے عربی کا مفرد لفظ لکھ دیتے، اور کبھی یونانی سے عربی میں ترجمہ کرنے کے لیے پہلے سریانی میں لفظی ترجمہ کیا جاتا اور پھر اسے لفظ بلفظ عربی میں منتقل کر دیا جاتا، اور یہ طریقہ ترجمہ یوحنا بن بطریق اور عبد المسیح بن النعیمی کا تھا۔ ڈاکٹر براؤن ان تراجم پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھتا ہے، سریانی تراجم میں عبارت نادرست اور انداز بیان الجھا ہوا ہے، الفاظ کو ان کے صحیح معنی میں استعمال نہیں کیا گیا۔ بسا اوقات مترجم یونانی کتب کے دشوار حصوں کو سمجھنے سے قاصر رہتے تھے اور مشکل الفاظ کو قابل فہم جملوں میں کہنے کے بجائے ہر مشکل لفظ کی جگہ سریانی کا ایک لفظ لکھ دیتے یا اس یونانی لفظ کو سریانی حروف تہجی میں نقل کر دیتے
اور پڑھنے والوں سے یہ توقع رکھتے تھے کہ وہ ان چیزتانوں کو حل کریں۔ اس خامی کو دور کرنے کے لیے رشید اور مامون کے عہد میں ابتدائی تراجم پر نظر ثانی کر کے ان کی اصلاح کی گئی، بلکہ بعض اہم کتب مثلاً المجلسی وغیرہ کے کئی مرتبہ ترجمے کرائے گئے اور ان میں سے صحیح اور فصیح ترجموں کا انتخاب کیا گیا۔ بامحاورہ ترجمہ کرنے والوں میں سر فہرست حنین بن اسحاق کا نام ہے۔ وہ عربی، یونانی، سریانی اور فارسی کا ماہر تھا۔ اس نے تراجم کا یہ انداز اختیار کیا کہ ایک کتاب کے تمام ممکن الحصول نسخوں کو جمع کرتا اور ان کا باہمی موازنہ کرنے کے بعد صحیح ترین نسخہ تیار کرتا، پھر اس کا ترجمہ اس طرح کرتا کہ ہر پیراگراف کو عام فہم، آسان اور سلیس عربی میں منتقل کر دیتا۔ اس نے ارسطو، اقلیدس، بطلموس، ارشمیدس اور جالینوس کی کتابوں کے تراجم کیے اور ساتھ ہی اپنی نگرانی میں ترجمہ نگاروں کی ایک قابل اعتماد جماعت تیار کی، جن میں اس کا بیٹا اسحاق بن عنین اور خواہرزادہ جیش بن العاصم بھی شامل تھے، اور یہ جماعت حنین کے اسلوب پر ترجمہ کرتی تھی اور وہ ان تراجم پر نظر ثانی کیا کرتا۔ ابن الندیم نے لکھا ہے کہ حنین کی طرف جو تراجم منسوب ہیں ان میں سے بہت سے ایسے ہیں جو اس کے شاگردوں کے ہاتھوں معرض وجود میں آئیں۔ حنین کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ اس نے بامحاورہ طریقہ ترجمے کی بنیاد رکھی۔ ترجمے کے ضمن میں سب سے مشکل کام یونانی اصطلاحات کے مقابلے میں عربی اصطلاحات وضع کرنا تھا۔ حنین نے یہ گراں قدر کارنامہ انجام دیا کہ بعض یونانی اصطلاحات کے مقابلے میں عربی اصطلاحات وضع کریں اور بعض کو معرب اور بعض ایسی اصطلاحات جنہیں عربی زبان قبول کر سکتی تھی بلفظ عربی میں لکھ لیں۔ ان کے علاوہ ثابت بن قرا، یعقوب الکندمی، خستہ بن لوقا، عمر بن فرقان الطبری اور دیگر متعدد تراجم نگاروں نے یونانی کتب کی سائنس عربی میں منتقل کی۔ ابن ابی اسیبیہ نے اپنی کتاب عیون النبا فی طبقات الاتباع کا ایک مکمل باب مترجمین کے لیے وقف کر دیا ہے، لیکن مسلمانوں کا اصل کارنامہ یونانی علوم کا ترجمہ نہیں تھا، بلکہ ان کا اصل کارنامہ یہ ہے کہ انہوں نے علوم کی بنیاد ترجمہ اور مشاہدے پر رکھی۔ یونانی علوم و فنون پر تنقیدی نگاہ ڈالی، ان کے اصول و قواعد پر اعتراضات کیے، ان کی روح میں کتابیں لکھیں اور ان مشاہدوں پر عمل پیرا ہوتے ہوئے ایک نئے منہج کی اساس فراہم کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ عربوں نے علوم کی تحصیل میں جو حیرت انگیز مستعدی ظاہر کی، اس کے بارے میں بریفالٹ لکھتا ہے، اس امر کی کوئی مثال نہ پہلے موجود تھی اور نہ اب تک ہے کہ کسی وسیع سلطنت کے طول و عرض میں حکمران طبقے اتنے بڑے پیمانے پر حصول علم کی مجنونانہ خواہش سے سرشار ہو گئے ہوں۔ خلفاء اور عمرہ اپنے محلوں سے اٹھ کر کتب خانوں اور رصد گاہوں میں جا گھستے تھے۔ مسودات اور مخطوطات اور نباتیاتی نمونوں سے لدے ہوئے کارواں بخارا سے دجلہ تک اور مصر سے اندلس تک رواں دواں رہتے تھے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا کہ دمشق، بغداد اور قاہرہ کی رصد گاہوں میں 12 سال سے بھی زیادہ مدت تک فلکیاتی مشاہدے جاری رہتے۔ عربوں کے علم حیات نے کوئی کوپرنکس اور نیوٹن پیدا نہیں کیا، لیکن انہوں نے جو کچھ کیا اس کے بغیر کوپرنکس اور نیوٹن پیدا ہو ہی نہیں سکتے تھے۔ مسلمان اموی عہد میں ہی اسپین پر اپنی حکومت قائم کر چکے تھے، اگرچہ بعد کے دور میں مشرق و مغرب کی حکومتیں باہمی آویزش کا شکار رہیں، لیکن سیاسی اختلافات علمی آراء اور افکار کے تبادلے کی راہ میں آڑے نہیں آئے۔ اندلس کی مردم خیز سرزمین میں سائنس کے ہر شعبے سے تعلق رکھنے والی نامور شخصیتوں نے جنم لیا تھا اور یورپ نے براہ راست انہی کی شاگردگی اختیار کی، لیکن جن تلخ اور سنگین حالات میں مسلمانوں کو اندلس سے نکلنا پڑا، اس کے نتیجے میں اندلس کا بیشتر علمی ذخیرہ مسیحیت کی علم دشمنی کی بھینٹ چڑھ گیا۔ ایسے ماخذ ضائع ہو گئے جن سے اندلس میں مسلمانوں کی سائنسی ترقی کا صحیح اندازہ کیا جا سکے، اور جو کچھ باقی بچ رہی ان تک رسائی کوئی آسان کام نہیں۔ مثلاً اسکوریال لائبریری میں بے شمار مخطوطے ابھی تک محققین کی نگاہ التفات کے منتظر ہیں۔ اگر ان ذخیروں کو کھنگالا جائے تو مسلمانوں کے کارناموں کے جس حصے کو دیکھ کر آج ہم حیران ہو رہے ہیں، یہ ان کے واقعی اور حقیقی کارناموں کا عشر عشیر بھی نہ نکلے۔ زیر کتاب میں نے معلوم ماخذ سے قطرہ قطرہ جمع کر کے اندلس کے مسلمانوں کے سائنسی کارناموں کا ایک جائزہ پیش کیا ہے، لیکن انسانی کاوشوں میں اغلاط کے امکان کو کبھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ میں اہل علم اور تاریخ سائنس کے طلباء سے درخواست کرتا ہوں کہ جہاں کہیں کوئی غلطی دیکھیں مجھے آگاہ فرمائیں
تاکہ آئندہ ایڈیشن میں تصحیح کی جا سکے۔ آخر میں جناب ڈاکٹر پروفیسر خالد علوی کا شکریہ ادا کرنا اپنا فرض سمجھتا ہوں کہ انہوں نے نہ صرف حوالہ نگاری یعنی ڈاکومنٹیشن کے جدید اسلوب کے سلسلے میں میری رہنمائی فرمائی، بلکہ اس کتاب کی طباعت بھی انہی کی کوشش اور حوصلہ افزائی کی رہن منت ہے۔ نیز ادارہ تحقیقات اسلامی اسلام آباد کے فاضل احباب، بالخصوص جناب حافظ محمد طفیل ریسرچ فیلو اور جناب احمد خان لائبریرین کا شکر گزار ہوں، جن کی بدولت مجھے ادارے کی گراں قدر لائبریری سے استفادے کی سہولت حاصل رہی۔ طفیل ہاشمی۔ اسلام اور سائنس۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے جب غار حرا سے باہر آ کر بتایا کہ مجھے حکم دیا گیا ہے اپنے رب کے نام سے پڑھ جو سب کا بنانے والا ہے، جس نے آدمی کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا، پڑھ اور تیرا رب بڑا کریم ہے جس نے علم سکھایا قلم سے، انسان کو وہ باتیں سکھائیں جو وہ نہیں جانتا۔ اس وقت اہل عرب کی اکثریت نوشت و خوان سے بے بہرا تھی۔ یہود اور مسیحی جو اہل علم سمجھے جاتے تھے، ان کی علمیت کتب مقدسہ کی تعلیم اور ان کی منمانی تعویلات تک محدود تھی۔ علم کی جو شمع بابل، نینوا اور مصر میں قدیمہ نے جلائی تھی، ایتھنز کے راستے سکندریہ پہنچ کر دم توڑ چکی تھی۔ روما کے جنگی تسلط کے باعث مسیحیت کو فروغ حاصل ہوا تو اس نے سیاسی غلبہ اور اقتدار پر اکتفا نہ کیا، بلکہ آزادانہ غور و فکر پر بھی پابندی عائد کر دی۔ ڈریپر کے مطابق مسیحیت کی تاریخ میں سب سے نامبارک دن وہ تھا جب اس نے اپنے آپ کو سائنس سے علیحدہ کر لیا۔ اس نے اوریجن کو، جو اس زمانے میں یعنی 231 عیسوی میں کلیسا کی طرف سے سائنس کا بہت بڑا وکیل اور سرپرست تھا، مجبور کیا کہ وہ سکندریہ چھوڑ کر قیصریہ چلا جائے۔ مذہب یعنی مسیحیت اور سائنس میں باقاعدہ معرکے کا آغاز اس وقت 414 عیسوی میں ہوا تھا، جبکہ ایک جاہل اور متعصب پادری سینٹ سائرل سکندریہ کا بشپ بنا اور اس کے ائمہ پر ہائپیشیا کو جو لیکچر دینے جا رہی تھی، پادریوں نے گھیر لیا اور بیچ بازار میں اس کے کپڑے نوچ ڈالی، اسے بالکل برہنہ کر دیا اور کھینچتے گھسیٹتے ہوئے ایک گرجا میں لے گئے، جہاں عصائے پطرس کی متواتر ضربوں سے اس کا سر توڑا گیا، اس کی لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، گوشت و پوست کو سیپیوں سے چھیلا گیا اور ہڈیاں آگ میں جھونک دی گئیں، مدارس بند کر دیے گئے اور تاجداران سلسلہ بیتلموسیہ کا جمع کیا ہوا کتب خانہ جس میں 7 لاکھ کتابیں تھیں نظر آتش کر دیا گیا۔ حیران اور جندیسا پور میں علمی روشنی کے مدھم آثار باقی تھے کہ فاران کی چوٹی سے اسلام کا سورج طلوع ہوا، جس نے انسانیت کو پہلا پیغام یہی دیا کہ پڑھو۔ اسلام میں علم کی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ قرآن حکیم کے بیان کے مطابق انسان کو روئے زمین پر خلافت کا بلند ترین منصب محض علمی برتری کی بنا پر دیا گیا۔ درج ذیل آیات میں یہ حقیقت واضح کر دی گئی ہے۔ اور جب تیرے پروردگار نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں ایک نائب بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو اسے نائب بناتا ہے جو زمین میں فساد انگیزی اور خون ریزی کرے گا، حالانکہ ہم تیری مدح اور ستائش کرتے ہیں۔ فرمایا مجھے ان امور کا علم ہے جو تم نہیں جانتے۔ اللہ نے آدم کو سب چیزوں کے نام سکھا دیے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے کر کے فرمایا اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ انہوں نے کہا تو پاک ہے، ہمیں تو صرف انہی باتوں کا علم ہے جو تو نے ہمیں سکھائی، بے شک تو ہی جاننے والا حکمت والا ہے۔ فرمایا اے آدم فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ جب آدم نے ان کے نام بتا دیے تو فرمایا میں آسمانوں اور زمین کی پوشیدہ چیزیں جانتا ہوں اور ان امور سے آگاہ ہوں جنہیں تم ظاہر کرتے ہو اور چھپاتے ہو۔ قرآن حکیم نے نبوت کے فرائض میں سے 2 اہم فریضے یعنی تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت بتائے ہیں۔ اللہ نے مؤمنوں پر احسان کیا کہ ان میں انہی میں کا ایک رسول بھیجا جو ان پر اللہ کی آیات پڑھتا ہے، انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے۔ علماء کی کرامت و فضیلت حسب ذیل الفاظ میں بیان کی گئی ہے۔ اللہ اہل ایمان اور ارباب علم کے درجات بلند کرتا ہے، جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے اور جسے حکمت دی گئی اسے خیر کثیر سے نوازا گیا۔ اللہ سے اس کے بندوں میں سے اہل علم ہی ڈرتے ہیں۔
کیا عالم اور جاہل کبھی برابر ہو سکتے ہیں؟ اندھا یعنی جاہل اور بینا یعنی عالم برابر نہیں ہو سکتے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں علم و تعلیم کو انتہائی اہمیت دی۔ مسجد نبوی کے ساتھ صفا کا مدرسہ جاری فرمایا۔ غزوہ بدر کے موقع پر جو کفار و مشرقین قید ہوئے، ان میں سے پڑھے لکھے قیدیوں کی رہائی کے لیے یہ فدیہ مقرر کیا گیا کہ مسلمانوں کے 10 بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دی۔ غیر مسلموں کو تبلیغی خطوط لکھنے کے لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت زید بن ثابت نے عبرانی اور سریانی زبانیں سیکھیں۔ علم کی اہمیت، فضیلت اور حصول کی ترغیب کے باب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار ارشادات ہیں۔ مثلا اللہ جس سے بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین کی سمجھ دیتا ہے اور علم سیکھنے سے آتا ہے۔ بس دو ہی آدمی قابل رشک ہیں، ایک وہ جسے اللہ نے مال دیا اور وہ اسے راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، دوسرے وہ جسے اللہ نے حکمت سے نوازا اور وہ اس کے مطابق فیصلے کرتا ہے اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ طلب علم ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے۔ حکمت کی بات مومن کی متاع گم گشتہ ہے، جہاں بھی ملے وہیں اس کا حقدار ہے۔ جو شخص طلب علم کے لیے سفر کرے وہ راہ خدا میں ہے تاں کہ لوٹ آئے۔ ان کے علاوہ قرآن حکیم کی کثیر آیات اور آفتاب رسالت کی بے شمار روایات میں علم کی اہمیت و فضیلت اور حصول علم کی ترغیب دی گئی ہے۔ یہاں روایات و احادیث کا استسقاء مقصود نہیں، ہم نے اسلام کا نقطہ نظر پیش کرنے کے لیے چند ایک پر اکتفا کیا ہے۔ قرآن حکیم اور سائنسی طریقہ کار۔ سائنس کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، مشاہدہ یعنی تجربہ دراصل مشاہدہ ہی ہے، اور غور و فکر۔ مشاہدات کا تعلق حواس سے ہے اور غور و فکر کا دماغ سے۔ قرآن حکیم کے تقریباً 1/3 حصے میں قدرت کے گوناگو مظاہر کی طرف توجہ دلا کر مشاہدہ، مطالعہ اور غور و فکر کی طرف دعوت دی ہے۔ اس سلسلے کی چند آیات درج ذیل ہیں۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق، شب و روز کے اختلاف، اور ان کشتیوں میں جو لوگوں کے لیے نفع آور چیزیں لے کر سمندر میں چلتی ہیں، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا، پھر اس سے زمین کو پس از مرگ زندہ کیا، اور زمین میں جانور پھیلائی، اور ابر و باد کی گردش میں جو آسمان و زمین کے درمیان مسخر ہیں، اس قوم کے لیے نشانیاں ہیں جو عقل رکھتی ہے۔ بے شک زمین و آسمان کی تخلیق اور شب و روز کے اختلاف میں ارباب دانش کے لیے نشانیاں ہیں، جو کھڑے بیٹھے اور لیٹے اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور ارض و سما کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں، اور پکار اٹھتے ہیں، اے پروردگار، تو نے یہ سب کچھ عبث پیدا نہیں کیا، تو پاک ہے، ہمیں آگ کے عذاب سے بچا۔ وہ ہے جس نے زمین پھیلائی اور اس میں پہاڑ اور نہریں رکھ دی، اور ہر قسم کے پھلوں کی جوڑے بنائی۔ وہ رات سے دن کو ڈھانکتا ہے، تحقیق اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا لوگ اونٹ کو نہیں دیکھتے کہ کیسے پیدا کیا گیا، اور آسمان کو کہ کیسے بلند کیا گیا، اور پہاڑوں کو کہ کیسے نصب کر دیے گئے، اور زمین کو کہ کیسے پھیلائی گئی؟ وہ ہے جس نے آسمان سے تمہارے لیے پانی اتارا جس سے تم پیتے ہو، اور اس سے درخت اگتے ہیں جنہیں تم اپنے جانور چرنے کے لیے چھوڑتے ہو۔ اسی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور، انگور اور ہر قسم کے پھل اگاتا ہے۔ بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی تخلیق اور تمہاری بولیوں اور رنگوں کا اختلاف۔ تحقیق اس میں اہل علم کے لیے نشانیاں ہیں۔ کیا وہ دیکھتے نہیں کہ اللہ کیسے تخلیق کا آغاز کرتا ہے، پھر اس کا اعادہ کرے گا؟ یہ کام اللہ پر بہت آسان ہے۔ کہو زمین پر چلو پھرو اور پھر دیکھو کہ کیسے تخلیق کا آغاز ہوا، پھر اللہ پیدا کرے گا دوسری پیدائش۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آسمانوں اور زمین میں بہت سی نشانیاں ہیں جن پر ان کا گزر ہوتا ہے، لیکن ان پر دھیان نہیں کرتے۔ کیا انہوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر غور نہیں کیا، اور اللہ کی مخلوقات پر، اور اس بات پر کہ شاید ان کا وعدہ قریب آ گیا ہو؟ بس اس کے بعد کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے کھانے پینے کی نظر کرے کہ ہم نے پانی برسایا، پھر ہم نے زمین کو شخ کیا، پھر ہم نے اس میں غلے، انگور، ترکاری، زیتون، کھجور
اور گنجان باغات میوے اور چارہ پیدا کیا تمہارے لیے اور تمہارے چوپایوں کے لیے۔ کیا وہ اپنے اوپر پرندوں کو نہیں دیکھتے جو کبھی پر پھیلائے ہوئے ہیں اور کبھی سمیٹ لیتے ہیں؟ کہ کیا ایسے خدا کا انکار کرتے ہو جس نے 2 روز میں زمین پیدا کی اور تم اس کے شریک ٹھہراتے ہو؟ وہی سب جہانوں کا پروردگار ہے۔ اس نے زمین کے اوپر پہاڑ رکھ دیے اور زمین میں برکت دی اور اس میں غذائیں رکھ دیں 4 روز میں جو مساوی ہیں مانگنے والوں کے لیے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھلتا ہے اور اس کے پکنے کو دیکھو۔ الغرض قرآن حکیم انسان کو مشاہدہ اور غور و فکر کی دعوت دیتا ہے کہ وہ اپنے سامنے پھیلی ہوئی وسیع و عریض کائنات اور اس میں جو موجود تمام مظاہر اور ان میں پوشیدہ سلسلہ اسباب و علل اور اسرار و رموز پر غور و فکر کرے، کیونکہ یہ ایک علیم و حکیم خالق کی ایک عظیم تخلیق ہے جس کا کوئی ذرہ بے مقصد نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ اس طرح تمہارے لیے آیات بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر کرو۔ قرآن حکیم اور تسخیر کائنات۔ سائنس مادی دنیا کی تسخیر کے منظم طریقے کا نام ہے۔ قرآن حکیم نے انسان کی توجہ تسخیر کائنات کی طرف مبذول کراتے ہوئے انسان کے علم و جستجو کو مہمیز لگائی۔ چنانچہ ارشاد فرمایا، اللہ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر مسخر کر دیے تاکہ ان میں اس کے حکم سے کشتیاں چلیں اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر ادا کرو، اور جو کچھ آسمانوں اور زمینوں میں ہے سب تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اللہ نے تمہارے لیے کشتیاں مسخر کر دیں جو اس کے حکم سے سمندر میں چلتی ہیں، اور تمہارے لیے دریا مسخر کر دیے، اور سورج اور چاند دونوں جو گردش کناں ہیں تمہارے لیے مسخر کر دیے، اور شب و روز بھی۔ کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے وہ سب کچھ جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے تمہارے لیے مسخر کر دیا اور تم پر اپنی ظاہری اور باطنی نعمتیں پوری کر دیں؟ شب و روز، شمس و قمر اور ستارے اللہ نے اپنے حکم سے تمہارے لیے مسخر کر دیے، بے شک اس میں عقل مند لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اور زمین میں جو کچھ تمہارے لیے اگتا ہے رنگا رنگ، اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو نصیحت حاصل کرنا چاہیں۔ وہ ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تازہ گوشت کھاؤ اور اس میں سے زیور نکالو جس کو تم پہنتے ہو، اور تو کشتیوں کو دیکھتا ہے کہ اس میں پانی کو چیرتی ہوئی چلتی ہے تاکہ تم خدا کا رزق تلاش کرو اور شکر بجا لاؤ۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ رات کو دن میں اور دن کو رات میں داخل کرتا ہے، اور اس نے شمس و قمر مسخر کر دیے، ہر ایک مدت مقررہ تک چلتے رہیں گے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند کر دیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو، پھر عرش پر قائم ہوا اور شمس و قمر کو کام پر لگا دیا، ہر ایک مقررہ وقت تک چلتا رہے گا۔ اللہ نے تمہارے لیے ہی پیدا کیا ہے وہ سب کچھ جو زمین میں ہے۔ قرآن حکیم اور نظم کائنات۔ قرآن حکیم سے معلوم ہوتا ہے کہ کائنات میں بکھرے ہوئے مظاہر فطرت ایک ایسے قانون اور تنظیم سے وابستہ ہیں جس میں کہیں کوئی تغیر و تبدل نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، کیا تو خدا کی تخلیق میں کوئی نقص دیکھتا ہے؟ ذرا آنکھ اٹھا کر دیکھ، بھلا تجھ کو آسمان میں کوئی شگاف نظر آتا ہے؟ پھر بار بار نظر کر، نظر تیرے پاس ناکام ہو کر اور تھک کر لوٹ آئے گی۔ انسانی تخلیق اور مراحل تخلیق پر قرآن حکیم نے انتہائی بلیغ انداز میں درج ذیل گفتگو فرمائی۔ اس نے انسان کو ٹھیکری کی طرح بجنے والی مٹی سے پیدا کیا، تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اسی سے اس کا جوڑا بنایا اور ان دونوں سے بہت سے مرد اور عورتیں پھیلا دیں۔ وہ ہے جس نے ہر چیز کو خوب بنایا اور انسان کی تخلیق کا آغاز مٹی سے کیا، پھر اس کی نسل کو ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے بنایا، پھر اس کے اعضاء درست کیے، پھر اس میں اپنی روح پھونکی اور تمہیں کان، آنکھیں اور دل دیے۔ تم لوگ بہت کم شکر کرتے ہو۔ ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے بنایا، پھر ہم نے اس کو نطفے سے بنایا جو ایک محفوظ مقام رحم میں رہا، پھر ہم نے اس نطفے کو جمع ہوا خون بنا دیا، پھر ہم نے اس خون کو بوٹی کی شکل دی، پھر ہم نے اس بوٹی کو ہڈی بنایا، پھر ہم نے اس ہڈی پر گوشت چڑھایا، پھر ہم نے اس کو ایک دوسری ہی کی طرح مخلوق بنایا۔ بڑی شان والا ہے اللہ جو بہترین خالق ہے۔
حیوانات کے بارے میں قرآن حکیم نے یہ بتاتے ہوئے کہ وہ ایک نظم میں منسلک اور گروہ در گروہ ہیں فرمایا، جتنے جاندار زمین پر چلتے ہیں اور جتنے پرندے اپنے پروں سے اڑتے ہیں وہ سب تمہاری طرح کے گروہ ہیں۔ سورہ نمل میں چونٹیوں کے نظم زندگی سے اس طرح نقاب کشائی کی۔ ایک چونٹی نے کہا، اے چونٹیوں، اپنے اپنے سوراخوں میں گھس جاؤ، کہیں تم کو سلیمان اور ان کا لشکر بے خبری میں روند نہ جائیں۔ پھر فرمایا، چوپایوں کے بارے میں تمہیں سوچنا چاہیے، ہم تمہیں پلاتے ہیں اس کے پیٹ میں سے گوبر اور خون کے بیچ میں سے ستھرا دودھ جو خوشگوار ہے پینے والوں کے لیے۔ پھر فرمایا، تیرے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ اپنا مکان بنا پہاڑوں میں، درختوں میں اور جہاں کھونٹیاں باندھتے ہیں، پھر ہر قسم کے پھل کھا اور اپنے رب کے صاف راستوں پر چل۔ اس کے پیٹ میں سے مختلف رنگوں کا مشروب نکلتا ہے جو لوگوں کے لیے شفا بخش ہے، بے شک اس میں اس قوم کے لیے نشانی ہے جو غور و فکر کرے۔ قرآن حکیم نے بتایا کہ اللہ نے اشیائے کائنات میں ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا۔ آج کی دنیا میں حیوانات و نباتات کے علاوہ دیگر چیزوں کا بھی جوڑا جوڑا ہونا دریافت کر لیا گیا ہے، مثلاً بجلی کا منفی اور مثبت چارج اور مقناطیس کا قطب شمالی اور قطب جنوبی، لیکن قرآن نے اس حقیقت سے آج سے 1400 سال قبل ہی نقاب اٹھاتے ہوئے فرمایا، زمین میں ہم نے ہر قسم کے پر رونق جوڑے اگائے، ہم نے ہر چیز کے جوڑے پیدا کیے تاکہ تم سمجھو۔ پاک ہے وہ ذات جس نے زمین سے نکلنے والی ہر چیز کے جوڑے بنائے اور لوگوں میں اور دوسری چیزوں میں بھی جن کو وہ نہیں جانتے۔ قرآن حکیم نے نباتات، کھیتی باڑی، زمین کی رویدگی، پانی کی بہم رسانی، آفات سماواتی سے زمین کی حفاظت اور نباتات کے لیے مناسب درجہ حرارت، موسموں کے تغیر و تبدل کے ایک منظم اور مربوط عمل کی طرف توجہ دلاتے ہوئے ان امور کو اللہ تعالیٰ کی حکمت تامہ، قدرت کاملہ اور ربوبیت عامہ کے طور پر پیش کرتے ہوئے کہا، اللہ وہ ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے، پھر وہ بادلوں کو اٹھاتی ہے، پھر ہم ان کو خشک خطۂ زمین کی طرف ہانک دیتے ہیں، پھر ہم اس کے پانی کے ذریعے زمین کو پس از مرگ زندہ کرتے ہیں۔ خدا ہی ہے جو ہواؤں کو چلاتا ہے تو وہ بادل کو ابھارتی ہیں، پھر خدا اسے جس طرح چاہتا ہے آسمان میں پھیلا دیتا ہے اور تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ اس کے بیچ میں سے مہ نکلنے لگتا ہے، پھر جب وہ اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے اسے برسا دیتا ہے تو وہ خوش ہو جاتے ہیں، اور بیشتر تو وہ مہ کے اترنے سے پہلے نا امید ہو رہے تھے۔ تو خدا کی رحمت کی نشانیوں کی طرف دیکھ کہ وہ کس طرح زمین کو اس کے مرنے کے بعد زندہ کرتا ہے۔ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ خدا ہی بادلوں کو چلاتا ہے، پھر ان کو آپس میں ملا دیتا ہے، پھر ان کو تہ بتہ کر دیتا ہے، پھر تم دیکھتے ہو کہ بادل میں سے مہ نکل کر برس رہا ہے، اور آسمان میں جو اولوں کے پہاڑ ہیں ان سے اولے نازل کرتا ہے، تو جس پر چاہتا ہے برسا دیتا ہے اور جس سے چاہتا ہے ہٹا رکھتا ہے۔ وہی ہے جس نے آسمان سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، اس سے سبز کھیتی پیدا کی جس کے تہ بتہ دانے ہیں، اور کھجور کے گابھے کے پھل کے گچھے جھکے ہوئے ہیں، انگور، زیتون اور انار کے باغات، بے کے دیگر متشابہ، بے کے دیگر مختلف، اور ان کے لیے نشانی ہے مردہ زمین، ہم نے اسے زندہ کیا اور اس سے دانے پیدا کیے، بس وہ وہی کھاتے ہیں، اور اس میں سے ہم نے کھجور اور انگور کے باغات پیدا کیے اور پانی کے چشمے بہائے تاکہ وہ ان کا پھل کھائیں، حالانکہ وہ ان کے پیدا کردہ نہیں ہیں، پھر کیا وہ شکر نہیں کرتے؟ کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے زمین کے چشموں سے چلایا، پھر اس سے مختلف رنگوں کی کھیتیاں اگائیں، پھر وہ تیار ہوتی ہے تو انہیں زرد پکی ہوئی دیکھتا ہے، پھر وہ اسے چورا چورا کر ڈالتا ہے، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نصیحت ہے۔ انسان نے جب سے کائنات پر غور و فکر شروع کیا تو اس نے زمین و آسمان اور کائنات میں پھیلے ہوئے سیاروں کے بارے میں مختلف نقطۂ نظر اختیار کیے۔ فیثاغورس زمین کو متحرک اور بیت الموس ساکن مانتا تھا، بعد کے سائنسدانوں نے زمین کو متحرک اور سورج کو ساکن قرار دیا، اور سائنس طویل مدت تک اندھیروں میں بھٹکنے کے بعد اس منزل تک پہنچی جس کی قرآن نے پہلے سے نشاندہی کر دی تھی۔ قرآن نے نہ صرف سورج اور چاند کو گردش کی نام بتایا، بلکہ پورے نظام فلکی کے باہم مرتب اور چند قواعد و اصول کے تحت
منظم ہونے کی بھی نشاندہی کر دی۔ درج ذیل آیات میں نظام کائنات کے ان حقائق کو بیان کیا گیا ہے۔ کیا منکرین دیکھتے نہیں کہ آسمان اور زمین دونوں متحد تھے، پھر ہم نے انہیں الگ الگ کر دیا اور ہر زندہ چیز پانی سے تخلیق کی۔ پھر آسمان کی طرف توجہ کی جو اس وقت دھواں سا تھا، سو اس سے اور زمین سے کہا کہ تم دونوں آ جاؤ، خوشی سے چاہے زبردستی سے۔ اللہ نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کے بلند کیا، تم انہیں دیکھ رہے ہو۔ اس نے آفتاب و مہتاب مسخر کر دیے جو دونوں گردش کینا ہیں، اور شب و روز بھی۔ رات ان کے لیے نشان ہے، ہم اس پر سے دن کو اتار لیتے ہیں تو لوگ اندھیرے میں رہ جاتے ہیں، سورج اپنے ٹھکانے کی طرف چلتا ہے۔ یہ غالب و علیم ذات کا مقرر کردہ انداز ہے۔ اور چاند کی ہم نے منازل مقرر کر دیں، یہاں تک کہ وہ ایسا ہو جاتا ہے جیسے کھجور کی خشک ٹہنی۔ نہ آفتاب کی مجال ہے کہ چاند کو جا پکڑے، اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے۔ سب ایک ایک دائرے میں تیر رہے ہیں، سورج اور چاند حساب سے چلتے ہیں۔ وہ ہے جس نے شب و روز اور آفتاب و مہتاب پیدا کیے، سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ وہی ہے جس نے سورج کو چمکدار اور چاند کو روشن بنایا اور اس کی منزلیں مقرر کی تاکہ تم سالوں اور حساب کا تعین کر سکو۔ اللہ نے یہ چیزیں ایک تدبیر کے تحت بنائیں، وہ اہل علم کے لیے کھول کھول کر اپنی آیات بیان کرتا ہے۔ ہم نے رات اور دن دو نمونے بنائی، پھر ہم نے رات کے نمونے کو مٹا دیا اور دن کے نمونے کو روشن کر دیا تاکہ تم اپنے رب کا فضل تلاش کرو، برسوں اور حساب کا تعین کرو، اور ہر شے ہم نے کھول کھول کر بیان کر دی۔ مہینوں کی گنتی اللہ کے ہاں 12 ہے، اللہ کی کتاب میں درج ہے، جس روز کے زمین و آسمان پیدا کیے گئے۔ وہ ہے جس نے ستارے بنائی تاکہ تم ان کے ذریعے بری اور بحری تاریکیوں میں راہ تلاش کر سکو۔ کائنات میں ہر شے ایک خاص انداز اور تناسب سے پیدا کی گئی ہے کہ جس میں تغیر و تبدل رونما نہیں ہوتا۔ اس حقیقت کو درج ذیل آیات میں بیان کیا گیا ہے۔ جتنی بھی چیزیں ہیں ہمارے پاس ان کے خزانے ہیں، لیکن ہم اس کی صرف ایک خاص مقدار ہی اتارتے ہیں۔ ہم نے ہر چیز کو اندازے سے پیدا کیا، وہ عزیز و علیم کا اندازہ ہے۔ کیا وہ لوگ اپنے آپ میں غور نہیں کیا کرتے؟ پیدا کیا اللہ نے آسمانوں اور زمین اور اس سب کسی کو جو ان کے درمیان ہے، مگر ٹھیک ٹھیک اور مدت معین کے ساتھ۔ اللہ کی تخلیق میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوتی۔ اللہ کے دستور میں آپ کبھی تبدیلی نہیں پائیں گے، اور نہ ہی اس کے طریقے کو منتقل ہوتا پائیں گے۔ اسلام نے علم و سائنس کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے مظاہر فطرت میں غور و فکر کرنا انسان کے لیے فرض قرار دیا۔ تجربہ اور مشاہدے کو حصول علم کے ذریعے کے طور پر سند مانا، اور مختلف شعبہ علوم کی طرف انسان کی نہ صرف توجہ مبذول کرائی، بلکہ اس کے سامنے بے شمار سائنسی حقائق اور نتائج پیش کر کے اسے یہ دعوت دی کہ وہ قرآن کی رہنمائی میں کائنات میں ڈوب کر اسرار فطرت کی نقاب کشائی کرے۔ قرآن حکیم بنیادی طور پر ہدایت کی کتاب ہے جو گم گشتہ راہ انسانیت کی رہنمائی کے لیے نازل ہوئی۔ سائنسی علوم سے بحث کرنا قرآن کا اصل اور حقیقی موضوع نہیں ہے، تاہم ضمناً قرآن حکیم میں کم و بیش ہر شعبہ علم کا ذکر آیا ہے۔ لطفی جمعہ لکھتے ہیں، وہ کتاب جو اسفہ العرب پر نازل ہوئی محض ایک مذہبی کتاب نہیں، بلکہ تقریباً 300 علوم کا منبع ہے، مثلاً شرع، لغت، تاریخ، ادبیات، طبیات، فلکیات اور فلسفہ وغیرہ، اور ان میں سے اکثر علوم کا راست ماخذ خود قرآن ہے۔ البتہ اس ضمن میں یہ امر نظر انداز نہیں کرنا چاہیے کہ قرآن کو سائنس کے مطابق ڈھالنے کا رجحان انتہائی خطرناک ہے، کیونکہ سائنسی اصول و نظریات میں تجربہ اور تحقیق کی ترقی کے ساتھ ساتھ تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، جبکہ قرآن حکیم وہ آخری الہامی کتاب ہے جس میں ترمیم و تغیر کی گنجائش نہیں ہے۔ قرآن کی بنیاد وحی پر ہے جس میں کسی قسم کی غلطی کا امکان نہیں، جبکہ سائنس کا دار و مدار انسانی علم و تجربے پر ہے کہ جس میں کسی بھی مرحلے میں خطا سے ماورا نہیں قرار دیا جا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ حالات، واقعات اور جدید انکشافات کے مطابق قرآن کی تفسیر و تعبیر کی جتنی کوشش ہوئی، جمہور مسلمانوں نے کبھی انہیں پسندیدہ نگاہ سے نہیں دیکھا۔ اسی انداز کی کوششوں کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں، خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں،
خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس درجے فقیہان حرم بے توفیق، ان غلاموں کو یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق۔ دعا فرمائیں کہ اللہ ہمیں دین اسلام اور سائنس کا صحیح علم عطا فرمائے، آمین۔ سائنس اور سائنسی طریقہ کار۔ سائنس کا لغوی معنی، انگریزی لفظ سائنس لاطینی زبان کے لفظ سائنٹیا سے ماخوذ ہے، جو علم و دانش کے مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ عربی زبان میں سائنس کے لیے مطلقاً العلم کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اصطلاح میں سائنس کا معنی محدود کر کے نظام فطرت کے ایسے علم کے ساتھ خاص کر دیا گیا ہے جو مشاہدہ، تجربہ اور غور و فکر سے حاصل ہو۔ انسائکلوپیڈیا آف بریٹانیکا کے مقالہ نگار کے الفاظ میں سائنس ایسے نتیجے کی تحقیق کا نام ہے جس سے عالمگیر اتفاق رائے حاصل کیا جا سکے۔ دیگر کئی علماء نے سائنس کی اپنی اپنی انداز سے تعریف کی ہے۔ مثلاً ڈیمیٹر لکھتا ہے، سائنس مظاہر فطرت کے مربوط علم اور مختلف مظاہر کے باہمی تعلق کے تعقل کا نام ہے۔ سائنسی علوم کی کلید کائنات کے قدرتی واقعات اور ان کے حالات کے مشاہدے سے کچھ نتائج اخذ کرنا ہے، پھر ان نتائج کو ایک نظم و ترتیب سے جمع کر دینا ہے، اور ہر درست سائنسی نتیجے کو ہم ایک علمی حقیقت یا قانون قدرت سمجھتے ہیں۔ مشاہدہ، تجربہ اور غور و فکر سے حاصل ہونے والے علمی حقائق کے موتی جب ایک لڑی میں پرو دیے جائیں تو سائنس کہلاتے ہیں۔ انسان نے جب سے ہوش و آگہی کی آنکھیں کھولی ہیں، وہ اس طلسم ہستی کے معمے میں غور کر رہا ہے جو ہمارے چاروں طرف پھیلا ہوا ہے۔ اس وقت سے لے کر جب کہ ابتدائی عہد کا انسان پہاڑوں کے غاروں سے سر نکال کر سورج کو طلوع و غروب ہوتے دیکھتا تھا، آج تک جب کہ وہ علم کی تجربہ گاہوں میں فطرت کے بے شمار حقائق بے نقاب دیکھ رہا ہے، اس کتاب کے آغاز و انتہا کو ڈھونڈ رہا ہے، لیکن سائنس نہ ہمیں آغاز کے بارے میں کچھ بتا سکتی ہے اور نہ انجام سے آگاہ کر سکتی ہے۔ سپنسر لکھتا ہے، ماہیت اشیاء سے ہم بالکل ناواقف ہیں، ہمیں آغاز کی خبر ہے نہ انجام کی۔ زیادہ سے زیادہ سائنس یہ کہہ سکتی ہے کہ مادہ کائنات ازل سے منتشر حالت میں تھا، لیکن پھر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ حالت کیوں کر پیدا ہوئی۔ اسی طرح مظاہر و موجودات کی نیرنگی کا سلسلہ کچھ ایسا لامتناہی ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ انجام کیا ہوگا۔ حقیقت یہ ہے کہ علم حقیقی نہ حاصل ہوا ہے نہ ہو سکتا ہے۔ سائنس کوئی جامد علم نہیں، بلکہ پہم مشاہدات اور مسلسل غور و فکر سے اخذ شدہ نتائج کا نام ہے۔ یہ ایک متحرک علم ہے۔ اگر یہ علم اپنے ارتقاء اور حرکت مسلسل کو ترک کر دے تو جلد ہی اپنی سائنسی حیثیت کھو دیتا ہے۔ جدید سائنس کے نشو اور ارتقاء کے اسباب جاننے کے لیے سائنسی طریقہ کار کا سمجھنا ضروری ہے۔ سائنسی طریقہ تحقیق ایسے حقائق کے مشاہدے پر مبنی ہے جو مشاہدہ کرنے والوں کو اس قابل بنا دے کہ وہ زیر غور حقائق پر حاوی قانون کو دریافت کر سکیں۔ چنانچہ سائنسدانوں کے لیے علم کی بنیاد مشاہدات، غور و فکر، پیمائش، آزمائش اور تجربے پر ہوتی ہے۔ وہ اپنے مخصوص طریقوں سے علم و تحقیق کا جائزہ لیتے ہیں اور فکر و نظر کی گتھیاں سلجھاتے ہیں، اور سائنسدان اس طریقہ تحقیق کو سائنسی طریقہ کار کہتے ہیں۔ سائنسی طریقہ تحقیق کے 3 مراحل ہیں: مشاہدہ اور تجربہ، اخذ نتائج اور تنظیم نتائج۔ مظاہر فطرت اور احوال کائنات سائنس کا خام مواد ہے اور ان کا باہمی تعلیل رشتہ سائنس کی بنیاد پر ہے۔ سائنس کا اصل کام حقائق کے مشاہدے سے شروع ہوتا ہے، گویا مشاہدہ سائنس کے لیے نقطۂ آغاز ہے۔ سائنسی مفہوم کے اعتبار سے مشاہدہ وسیع معنوں میں استعمال ہوتا ہے: کسی چیز کا بغور دیکھنا، سننا، محسوس کرنا، چکھنا، سونگھنا، اور پھر کوئی ایسا پہلو جسے ہمارے تجربات غلط ثابت نہ کر سکیں، یہ مشاہدہ کہلاتا ہے۔ مشاہدہ ہمیشہ انتخابی ہوتا ہے، اور جان سٹیورٹ اس کے بارے میں لکھتا ہے، مشاہدات کی تقسیم اور اس کے مظہر پر غور و فکر ہمارے پیش نظر مقصد کو پورا نہیں کر سکتے۔ حالانکہ پہلی نظر میں ہمیں انتشار ہی انتشار معلوم ہوتا ہے، اور ہر انتشار کا حقیقی معنوں میں تجزیہ کرنا چاہیے۔ اس کے بعد انتشار کے اسباب میں سے واضح اسباب کو الگ کر دینا چاہیے، پھر اس سے واضح نتائج اخذ کرنے چاہیے۔ جب ایسا کر لیا جائے تو ان سے معلوم ہوتا ہے کہ کن اسباب پر یہ نتائج مرتب ہو سکتے ہیں۔ اس کے معلوم کرنے کے لیے ہمیں حقائق کو ایک دوسرے سے الگ کرنا چاہیے جو ہمارے ذہن میں نہیں ہیں مگر کارخانے قدرت میں موجود ہیں۔
سب سے پہلے ہمیں ذہنی تجزیہ کرنا چاہیے، اور ہر شخص جانتا ہے کہ ایسا کرنے میں ہر ذہن دوسرے سے ایک حد تک مختلف ہوتا ہے۔ مشاہدہ کار وہ نہیں جو نگاہ کے سامنے آنے والی اشیاء کو صرف دیکھ لے اور بس، بلکہ حقیقی مشاہدہ کار وہ ہے جو ان اجزاء کا تجزیہ کرے جن سے مل کر وہ شے بنتی ہے، اور اس کے لیے غیر معمولی دانش کی ضرورت ہوتی ہے۔ تجربہ۔ بسا اوقات سائنسدان کائنات کے حالات و واقعات کا مشاہدہ براہ راست ان کی قدرتی حالت میں کرتا ہے، لیکن بعض حالات میں وہ اپنی لیبارٹری میں کائنات کے مطلوبہ حالات و واقعات کو مصنوعی طور پر پیدا کر کے ان کا مشاہدہ کرتا ہے، اور یہی عمل تجربہ کہلاتا ہے۔ تجربے کو مشاہدے پر فوقیت حاصل ہے کیونکہ یہ زیادہ قابل اعتماد تجزیے کو ممکن بناتا ہے۔ اس میں مشاہدہ کار تجربات کو اپنی مرضی سے بار بار اعادہ کر سکتا ہے، جس کی وجہ سے اخذ شدہ نتائج میں غلطی کا امکان کم ہو جاتا ہے۔ نیز اس طرح تحقیق کو کم و بیش حصوں میں تقسیم کر کے تحقیقی کام کو آسان بنایا جا سکتا ہے۔ جان سٹیورٹ مل کے نزدیک تجربہ مشاہدے کی بہت بڑی توسیع ہے۔ بغیر تجربے کے مشاہدہ نتائج اور بقا اور باہمی کی تحقیق کر سکتا ہے، لیکن اسباب کا ثبوت مہیا نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ تجربے کو ہر حالت میں مشاہدے پر فوقیت حاصل ہے۔ بعض صورتیں اس کے برعکس بھی ہیں، مثلاً ارضیات، نباتات، فلکیات، موسمیات، تاریخ اور دیگر معاشرتی علوم میں ہمیں زیادہ تر مشاہدے پر اکتفا کرنا پڑتا ہے، اور میکانیات اور طبیات، کیمیا اور دیگر طبی علوم میں تجربے کی اس حد تک احتیاج ہے کہ اس کے بغیر ان علوم کا وجود ہی خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اخذ نتائج اور تنظیم نتائج۔ سائنسی مطالعے کے لیے پہلا قدم حقائق پر پہنچنا ہے اور اس کے اعداد و شمار اکٹھے کرنا ہے۔ اس ضمن میں غیر جانبداری انتہائی ضروری ہوتی ہے، اور جلد بازی، ابہام اور دوسرے درجے کی شہادت کی قبولیت، تجربے کے اعداد و شمار کو نتائج سے گڈمٹ کر دینا، یا پھر پہلے سے سوچے سمجھے نظریے پر اخذ کرتا حقائق کو چسپاں کر دینا انتہائی غلط اقدام ہے۔ دوسرا مرحلہ اعداد و شمار کا ٹھیک ٹھاک اندراج ہے۔ در حقیقت تمام سائنسی انکشافات درست پیمائش، عدد نتائج کی دیدہ ریزی سے چھان بین اور صبر آزما محنت کا ثمرہ ہے۔ تیسرا مرحلہ اعداد و شمار کو مفید شکل میں لانا ہے، چونکہ اعداد و شمار تعداد میں بہت زیادہ ہو سکتے ہیں اور اس وقت تک مفید نہیں ہو سکتے جب تک کہ ان کا مزید تجزیہ کر کے انہیں آسان اصطلاحات میں بدل نہ دیا جائے۔ یہاں غلطی کا واضح امکان رہتا ہے، کیونکہ حقائق کو آسان اصطلاحات میں تبدیل کرنے میں کچھ نہ کچھ نظر انداز ہو سکتا ہے۔ اس لیے ایسی کوشش انتہائی محتاط اور معقولیت کی حد کے اندر ہونی چاہیے۔ حقائق سائنس کے لیے خام مواد کی حیثیت رکھتے ہیں۔ حقائق اگر ایک دوسرے سے الگ الگ اور لا تعلق ہوں تو کوئی سائنس پیدا نہیں کر سکتے۔ اس لیے اس کے بعد سائنسی طریقہ کار کا لازمی مرحلہ عمومیت اور کلیہ سازی ہے، جو مطالعے کو طبعی منزل پر پہنچاتا ہے۔ واقعات کے سارے سلسلے میں ایک یکسانیت دیکھی جا سکتی ہے جو ان کا قانون کہلاتی ہے، اور پھر ایک فارمولہ تلاش کیا جاتا ہے جو ان سب پر لاگو ہوتا ہے، یا حقائق کے ایک مجموعے کی پہلے سے ایک مصدقہ قانون سے مطابقت دکھائی جاتی ہے، اور پھر موزوں فارمولے کی تلاش میں سائنسدان کو کبھی اپنی بصیرت کی مدد مل جاتی ہے، لیکن اکثر وہ ایک بعد دیگرے چابیاں لگاتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اسے صحیح چابی مل جاتی ہے جو تالی کو کھول دیتی ہے۔ کسی قانون کی تلاش میں کبھی استقرائی طریقہ اختیار کیا جاتا ہے اور کبھی استخراجی، اور گاہے سائنسدان دونوں طریقوں کے امتزاج سے کوئی قانون تلاش کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے، جس کی مثال نیوٹن کی پرنسپیا سے ہے، جس میں اسباب سے حقائق اور حقائق سے اسباب کی طرف دوہرا سفر ہے۔